بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقویٰ ماڈل اسکول کے ماڑی کیمپس کے تمام طلباء اور طالبات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں خیریت اور عافیت سے ہوں گے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی ہوں کہ آپ کو اور آپ کے والدین کو مکمل ایمان اور صحت کے ساتھ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے بچوں، آج آپ کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام لے کر آئی ہوں جو کہ آپ کی اسکرین پر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے۔ جی بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا۔ جیسا کہ آپ کی اسکرین پر لکھا ہوا ہے کہ والدین سے محبت کریں۔ دیکھیں اس چھوٹے سے جملے میں کتنا خوبصورت پیغام ہے، اور والدین وہ رشتہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قرآن پاک میں کہا ہے کہ ان کی خدمت کریں، ان سے محبت کریں، ان کی عزت کریں، ان کا ادب کریں۔ سب سے پہلے میں آغاز کروں گی ایک حدیث سے کہ جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان تباہ برباد ہو جائے، وہ انسان ذلیل و خوار ہو جائے کہ جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا، یعنی کہ اس کی زندگی میں وہ اولاد جوان ہوئی، بڑی ہو گئی، سمجھدار ہو گئی، اور اس کے والدین بوڑھے ہو گئے، اور اس نے دیکھا کہ اس کے والدین بوڑھے ہیں لیکن پھر بھی ان کی خدمت نہیں کی، ان کو راضی نہیں کیا، اور اس کا انجام کیا ہے کہ اس کے لیے جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ وہ اولاد کتنی بدبخت ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ وہ تباہ برباد ہو جائے، یعنی وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر وہ کامیاب ہو بھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک آزمائش ہوگی، لیکن دن قیامت اس سے اس کے والدین کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ کیا اس نے اپنے والدین کی عزت کی تھی، ان سے محبت کی تھی، ان کا فرما بردار تھا۔ پیارے بچوں، بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں وحدانیت کا ذکر کیا ہے، عقیدے کے اوپر بات کی ہے، اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ حقوق العباد کی بات کی گئی ہے، اور حقوق العباد مطلب بندوں کا حق، جس میں بہت سارے حقوق شامل ہیں، لیکن سب سے زیادہ افضل اور فضیلت والا جو حق ہے وہ ماں باپ کا ہے، یعنی اولاد کا کیا فرض ہے کہ وہ اپنے والدین سے کس طرح کا سلوک اور برتاؤ کرتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ ان کے والدین سے متعلق، ان کے والدین کے زندہ ہونے کے بارے میں، کہ صحابی نے سوال پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا میں جہاد میں شریک ہو جاؤں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے ماں باپ موجود ہیں؟ انہوں نے کہا جی اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ موجود ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ جاؤ، وہ تمہارا جہاد ہے، یعنی ان کی خدمت کرو، اس کا ثواب، اس کا اجر اتنا ہے کہ جس طرح تم جہاد کرتے ہو۔ تو پیارے بچوں، آپ اندازہ کریں کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ ان کی خدمت جہاد کے برابر ہے، تو پھر آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان اور ان کے مقام کے بارے میں قرآن پاک میں جو آیات اتاری ہیں، ان کے معنی اور مفہوم کتنے وسیع ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اولاد پر ماں باپ کا کتنا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی کہ تمام بچوں کے لیے اس میں دیکھیں بیٹا کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے اتنا پیارا پیغام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والدین تمہاری جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس نے والدین سے محبت کی، ان کا ادب کیا، ان کی عزت کی، ان کا احترام کیا، ان کی بات مانی، اس کے لیے وہ جنت ہیں، کہ ان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں انشاءاللہ اعلیٰ مقام دیں گے کہ انہوں نے اپنے والدین سے محبت کی ہے۔ اور اگر کسی نے والدین کی نافرمانی کی ہے، ان کی بات نہیں مانی، ان کو عزت نہیں دی، اور ان کے بتائے گئے احکامات پر عمل نہیں کیا، تو اس کے لیے کیا ہے کہ والدین کا دل دکھے گا اور وہ شخص دوزخ میں جائے گا۔ تو یعنی کہ والدین ہمارے لیے کیا ہیں؟
ہماری جنت بھی ہیں اگر ہم ان کے ساتھ نیکی کریں، ان کے ساتھ پیار کریں، محبت کریں، ان کی عزت کریں۔ لیکن اگر ہم ان کا کہا نہیں مانیں گے تو ہم نافرمان ہو جائیں گے اور ہمارے لیے صرف دوزخ ہے۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دوزخ سے بچائے اور ہمارے والدین کو ہمارے لیے جنت کر دے اور ہمیں اپنے والدین کے ساتھ جنت میں اعلیٰ مقام دے، آمین۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا آپ کے لیے اور پیغام ہے کہ دنیا میں کامیابی اگر چاہتے ہیں آپ تو ماں باپ کی خدمت کریں۔ خدمت سے مراد یہ ہے کہ اپنے والدین کے پاس جب آپ جائیں تو موبائل اور اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کے پاس، اگر ٹی وی چل رہا ہے یا آپ کے پاس موبائل ہے تو اس سے گریز کریں، اس کو دور کر دیں خود سے۔ جب آپ اپنے والدین کے پاس موجود ہوں تو مسکرائیں، ان سے پیار کریں، پیار سے ان کے ہاتھ چومیں کہ یہ وہ ہاتھ ہیں کہ جو سردی اور گرمی میں آپ کے لیے آپ کو آسائش مہیا کرتے ہیں، آپ کی ضرورت زندگی کا جتنا بھی سامان ہے آپ کو وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ آپ کا اسکول آنا تیار ہو کر آپ کے والدین کی کتنی بڑی قربانی ہے کہ آپ کے والد سردی اور گرمی میں کس طرح محنت مزدوری کر کے آپ کے تعلیمی اخراجات، اس کے علاوہ گھریلو معاملات کو دیکھتے ہیں، اور آپ کی والدہ جو صبح سویرے اٹھ کر اپنی نیند خراب کرتی ہیں، پھر وہ سردی ہو یا گرمی ہو، وہ کسی چیز کی فکر نہیں کرتی، بس ان کو فکر ہوتی ہے کہ آپ اچھی تعلیم حاصل کریں، آپ صحت مند رہیں، آپ خوش رہیں۔ تو پیارے بچوں، اس کے لیے ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اپنے والدین سے محبت کریں، ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے والدین سے پیار کریں، ان کی عزت کریں، ان کے سامنے ہلکی آواز میں، آہستہ آواز میں بات کریں۔ اگر وہ کوئی نصیحت کریں تو اسے نظر انداز نہیں کریں، بلکہ ان کی نصیحت کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ ان کے بتائے ہوئے بات میں یقیناً ہمارے لیے کوئی نہ کوئی نصیحت ہوتی ہے اور اس نصیحت میں ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسی اولاد بنائے کہ جس کے والدین اس کے لیے جنت ہو جائیں، اور اللہ پاک ہمارے والدین کو صحت اور تندرستی عطا کرے۔ اپنے والدین کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں کہ آپ کو اللہ پاک آپ کے والدین کے حق میں نیک اور فرما بردار کریں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کے لیے بہت بہت جزاک اللہ۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔